السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرات سامعین ناظرین بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا دو طرفہ کمیشن لینا شرعی طور پر جائز ہے کہ نہیں۔ حضرات سامعین ناظرین، آپ سمجھتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں ہماری منڈیوں کے اندر لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں، لوگ تجارت کرتے ہیں، اور کچھ لوگ مال بیچنے کے لیے آتے ہیں، کچھ لوگ مال خریدنے کے لیے آتے ہیں، اور ان کے درمیان ایک آدمی مال بیچنے والا اور بکوانے والا ایک آدمی ہوتا ہے جو ان کے ذریعے سے ان کا کمیشن لے کر وہ لوگوں کو قائل کرتا ہے، لوگوں کو قائل کر کے ان کا مال فروخت کرتا ہے، اس کے اوپر وہ کمیشن لیتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ عبادات ہر وہ جائز ہے جو شرعی طور پر جائز ہے۔ جن عبادات کی اجازت شریعت نے دی ہے وہ عبادات جائز ہیں، اور اسی طرح سے معاملات جو ہیں وہ معاملات جائز ہیں جن کو شریعت نے جائز قرار دیا ہے۔ معاملات ایک الگ ہے، کاروبار ایک الگ ہے، لیکن دونوں کاموں میں، معاملات میں اور عبادات میں وہی قابل قبول ہیں، وہی جائز ہیں جن کو شریعت نے جائز قرار دیا ہے۔ لیکن بعض لوگ نا اس کو یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیتے ہیں، یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ شعبہ اچھا نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ وکالت کر رہے ہوتے ہیں، اور وکالت جو ہے، وکیل جو ہوتا ہے وہ دونوں طرف سے کمیشن کھا رہا ہے، یہ کس طرح کیا پیشہ ہے، یہ تو غلط ہے، یہ ایسا نہیں کر سکتے۔ ایک بات ذرا ذہن کے اندر رکھیں، وکالت میں اور اس طرح کا جو ایجنٹ ہوتا ہے اس میں فرق ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ وکالت کیا ہے۔ وکالت کے اندر مدعا اور مدعا علیہ دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ ایک نے دوسرے کے اوپر دعویٰ کیا ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کے اوپر دعویٰ کر کے ان کے خلاف وہ کھڑے ہوتے ہیں، جبکہ یہ کمیشن ایجنٹ جو ہوتا ہے، جو ڈیلر ہوتا ہے، یہ کسی کے خلاف نہیں ہوتا، بلکہ دونوں کے ساتھ ان کے روابط، دونوں کے ساتھ ان کے تعلقات، ان کو جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے وکالت اور چیز ہے، یہ ایجنٹ جو ہے یہ اور چیز ہے۔ اسی طرح دونوں میں وکالت میں دونوں فریق ایک دوسرے کے سنگین خلاف ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے وہ دشمن سمجھ رہے ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ ایجنٹ جو ہے ان دونوں فریقوں کے اندر دشمنی نہیں، بلکہ ان کو قریب لانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، ان کو صحیح طریقے پہ اور صحیح راستے پہ، بلکہ ان کو قائل کرنے کی وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے اس کا ایک اور فرق یہ بھی ہے کہ جب وکالت میں جو وکیل جو ہوتا ہے اس کا مقدمہ کسی تھرڈ پرسن کے پاس، یعنی قاضی اور جج کے پاس ہوتا ہے، وہاں پر بحث و مباحثہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو ایجنٹ ہوتا ہے اس میں کوئی قاضی نہیں ہوتا، کوئی اس میں جج نہیں ہوتا، کسی تھرڈ پرسن کے خلاف کے درمیان ان کا فیصلہ نہیں کرنا ہوتا، بلکہ خود ہی ان کو قائل کرنا ہوتا ہے، ان کو اس بات پہ لے کے آنا ہوتا ہے، چیز بیچنے اور خریدنے والے کے درمیان ان کو قریب کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اب رہی بات یہ کہ یہ وکالت کا پیشہ اور یہ ایجنٹ کا پیشہ، یہ کرنا کوئی برائی نہیں ہے، اور دونوں طرف سے اگر وہ کمیشن لے کر اپنے لیے کمیشن بنا رہا ہوتا ہے، کمیشن پیدا کر رہا ہے، تو اس میں کوئی برائی اور کوئی قباحت والی بات نہیں ہے، کیونکہ خریدار اور اس کو بیچنے والا اور اس کو خریدنے والا دونوں ایگریمنٹ پہ ہوتے ہیں، دونوں ایگری ہوتے ہیں، دونوں راضی ہوتے ہیں، وہ دونوں کو راضی کر کے ان دونوں سے وہ کمیشن حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ ہاں ایک بات ضروری ہے، وہ بات یہ ہے کہ جو اس نے کمیشن لینا ہوتا ہے وہ پہلے طے ہونا چاہیے۔ ایک آدمی ہے، مثال کے طور پر وہ مکان بیچ رہا ہے، اور بیچنے والے کے ساتھ اس کا طے ہونا چاہیے کہ 2% ہے، 1% ہے، 3 ہے، 4 ہے، جو بھی ہے وہ طے کرنا چاہیے، اور خریدنے والے کے ساتھ بھی اس کا طے ہونا چاہیے کہ بھئی آپ کا اگر سودا ہو جاتا ہے، آپ کی خرید و فروخت ہو جاتی ہے، اس کے اندر پرسنٹیج میری اتنی ہوگی، بشرطے کہ اس کے اندر کوئی دغا بازی، کوئی فراڈ، کوئی دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ اکثر ہمارے یہی ہو جاتا ہے، دھوکہ بازی بڑی ہو جاتی ہے، دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، فراڈ نہیں ہونا چاہیے۔ بغیر فراڈ کے اگر وہ طے کر کے اپنا کمیشن دونوں طرف سے لے لیتا ہے، یعنی کہ مشتری سے بھی اور بائع سے بھی، خریدنے والے سے بھی اور بیچنے والے سے بھی، تو اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے، یہ اس کے لیے جائز ہے، وہ کر سکتا ہے ایسے، بشرطے کہ طے کر لیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی کسی قسم کا فراڈ اور دھوکہ نہ ہو۔ اور ایک بات اور ذہن کے اندر رکھیں، جو اکثر ہماری منڈیوں میں ہوتا ہے، ہماری منڈیوں میں جب چیز بیچتے ہیں، سبزی پھل وغیرہ جو بھی بیچتے ہیں،
تو وہ بیچنے والا کیا کرتا ہے کہ چیز بک جانے کے بعد، اس کی بولی ہو جانے کے بعد، وہ اس چیز میں سے کچھ نہ کچھ اپنے لیے اٹھا لیتا ہے. یہ والا مال اٹھانا اس کے لیے حرام ہے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کا کمیشن طے تھا، کمیشن ہو گیا. اب وہ کمیشن کے بعد اس بکی ہوئی چیز میں سے ادھر سے یا ادھر سے کوئی چیز اٹھا لینا، ایک دو چیز اٹھا لینا، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے. البتہ کمیشن طے کر کے دونوں طرف سے اگر وہ کمیشن لیتا ہے تو اس کے لیے کوئی قباحت نہیں ہے، اس کے لیے جائز ہے، وہ ایسا کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال کمانے کی اور کھانے کی توفیق عنایت فرمائے. واللہ اعلم بالصواب وما توفیقی الا باللہ. والسلام.